محمد اشرف صاحب مرحوم و مغفور کی روح کے ایصال ثواب کی تقریب سعید میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مرحوم کے فرزندان گرامی نے بڑی ہی باوقار ایصال ثواب کی محفل منعقد کی، جس میں پیران عظام سادات کرام کی تشریف آوری، خصوصی آمد تمام حاضرین کے لیے اور بالخصوص بانیان محفل کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور باعث ہے۔ ایصال ثواب کسی بھی صاحب ایمان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی روح کو جو ہدیہ تحفہ اہل خانہ عزیز و اقارب تعلق و نسبت والے ان کی روح کو جو تحفہ بھیجتے ہیں اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور ایصال ثواب عمومی طور پر دو باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور صدقہ اور خیرات پیش کر کے ان نیک اعمال اور صدقات و خیرات پر جو رب کریم کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ پھر دعا مانگی جاتی ہے کہ جن بھی نیک اعمال کا ثواب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ تمام مرحوم کی روح کو ایصال ہم کرتے ہیں۔ اور یہ ایصال ثواب عرف عام میں دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تلاوت قرآن، ذکر اذکار، کلمات طیبات، نوافل، حج اور عمرہ، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد یہ دعا مانگنا کہ یہ جو نیک عمل کیا گیا ہے، مثلاً حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تو دعا کرنا کہ یہ حج اور عمرہ جو کیا ہے اس پر اللہ کریم نے جو ثواب عطا فرمایا ہے وہ ہم اپنے فلاں پیارے فوت ہونے والے کی روح کو ہم ایصال کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہوئی جن پر حج فرض تھا، مگر وہ حج نہ کر پائیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس فوت ہونے والی خاتون کا بیٹا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، ان پر حج فرض تھا، وہ حج نہیں کر پائیں، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے سوال کیا اور پوچھا کہ اگر تیری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا اور اپنی ماں کے فوت ہونے کے بعد تو قرض ادا کرتا یا نہ کرتا؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا قرض ضرور ادا کرتا۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو تاکہ تمہاری والدہ حج نہیں کر سکی اور تم حج کرو گے اپنی والدہ کی طرف سے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری والدہ کو عطا کرے گا۔ یہ حج بدل جو کیا جاتا ہے کہ کسی کی طرف سے حج کرنا، اسے حج بدل کہتے ہیں، یعنی اس کی طرف سے حج کرنا اور اس کی روح کو ثواب پہنچانا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے، اپنا بھی عمرہ کرتا ہے
اور پھر اپنی والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، اپنے فوت ہونے والے پیاروں کی طرف سے عمرہ کرتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے کہ اس عمرے کا ثواب فلاں ہمارے پیارے کی روح کو اللہ عطا فرمائے، تو اس عمرے کا ثواب بھی اس کی روح کو پہنچتا ہے۔ یہ حج اور عمرے کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور کلمات طیبات کا ثواب فوت ہونے والے کی روح کو پہنچتا ہے، اور یہی ایصال ثواب کی محفل میں اہتمام ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث شریف ہے کہ کسی فوت ہونے والے کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اگر پڑھ کر دعا مانگی جائے کہ یہ 70,000 کی تعداد میں جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فلاں فوت ہونے والے کو عطا فرمائے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی مغفرت، اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ایک بڑا واقعہ جس میں بہت بڑی نصیحت ہے اور سبق ہے اور تعلیم اور درس ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اچانک اس نوجوان کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ زرد پڑ گیا اور اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کی رنگت اچھی بھلی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے رنگ متغیر ہو گیا، تمہارا رنگ زرد پڑ گیا، چہرہ مرجھا گیا، سبب اور وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے عالم برزخ میں دیکھا ہے کہ میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اپنی والدہ کو قبر میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھ کر غم اور اندھو کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب نوجوان کی میں نے بات سنی تو مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر فوت ہونے والے کی روح کو اگر ایصال کیا جائے، پہنچایا جائے، تو اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا، نیت کی، زبان سے نہیں کہا، دل میں ارادہ کیا اور نیت کی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی دل ہی دل میں کہ باری تعالیٰ وہ جو 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یہ نوجوان جو اپنی والدہ کو قبر میں عذاب میں دیکھ رہا ہے، میں اس کی والدہ کی روح کو 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ طیبہ ایصال کرتا ہوں، وہ ثواب اس کی والدہ کو عطا فرما۔ حضرت شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ثواب اس کی والدہ کی روح کو پہنچایا اور دعا مانگی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کی رنگت اصل حالت میں واپس آ گئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا اور گلاب کی طرح نکھر گیا۔ میں نے پوچھا بیٹا اب میں دیکھتا ہوں تمہارے چہرے کی رنگت اصل حالت پہ آ گئی اور تمہارا چہرہ خوشی اور مسرت سے کھلا ہوا ہے، تو بیٹا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری والدہ کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب ختم کر کے میری والدہ کی قبر کو جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا۔ میں والدہ کی قبر کو اب دیکھ رہا ہوں کہ گویا کہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے دو باتوں پر یقین کامل ہو گیا۔ ایک تو پہلے ہی میرا حضور کی حدیث پر یقین تھا کہ 70,000 مرتبہ فوت ہونے والے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو بخشش یقینی ہوتی ہے، تو یقین تو پہلے ہی تھا، لیکن حق الیقین اور عین الیقین کی حد تک وہ یقین اوپر درجے میں چلا گیا کہ صادق و مصدوق نبی کریم علیہ السلام نے درست اور حق اور سچ فرمایا کہ یہاں کلمہ طیبہ ایصال ثواب کیا گیا ہے اور ان کی والدہ جو ہے ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔
فرماتے ہیں ایک اس پر حق الیقین اور عین الیقین تک پہنچ گیا میں، اور دوسرا وہ نوجوان جس کے متعلق یہ معروف تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، نوجوان اسے کشف حاصل ہے، یہ دل کی باتیں پہچان لیتا ہے، اور بطور خاص اسے کشف قبور حاصل ہے کہ قبر کے احوال پہ آگاہی رکھتا ہے۔ فرمایا اس کے صاحب کشف ہونے کا بھی مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے تو دل ہی دل میں کلمے کا ثواب پہنچایا ہے، زبان سے تو کہا نہیں، لہذا حدیث بھی صادق و مصدوق نے جو فرمایا وہ درست اور حق اور عین الیقین کی صورت میں نے دیکھ لیا، اور دوسرا اس نوجوان کا صاحب کشف ہونا وہ بھی مجھ پہ واضح ہو گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر کلمہ طیبہ کا فوت ہونے والے کو قبر میں اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا کتنا فائدہ قبر والے کو ہوتا ہوگا۔ اور صدقہ اور خیرات فوت ہونے والوں کی طرف سے جو کیا جاتا ہے، مسلم شریف سیاستہ میں بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ حضور کے پاس آئے کہ میری والدہ فوت ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل آپ ارشاد فرمائیں کہ میں کروں اور فائدہ میری ماں کو قبر میں پہنچے۔ حضور نے انہیں فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ماؤن، فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ حضرت سعد نے پورا ایک کنواں اپنی ماں کے نام پر وقف کیا، اور حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہے ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کے ماں کے نام پہ وقف کیا گیا ہے، جب تک اس کنویں سے پانی لوگ پئیں گے سعد کی ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو پڑھائی کا ثواب، صدقات و خیرات کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے، اور دعائے مغفرت کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ یوں عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ دعا جو ہے اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر آیا، اور نماز کے اندر ہر نمازی پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمانا جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعائے مغفرت میت کے لیے نفع بخش ہے، جبھی تو نماز کے اندر ہم یہ دعا مانگتے اور پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ اہل ایمان کو، اہل ایمان ان کے وصال کے بعد نفع پہنچانے کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں اس سے میت کی مغفرت ہوتی ہے۔ میری اب تک کی پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف بڑی اہم ہے جو مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، اس کو غور سے سن لیں، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ حضور نے فرمایا میت قبر میں اس طرح ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، ڈوبنے والا جس طرح پانی میں ڈوب رہا ہو نہر میں تو وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، میں ڈوب گیا مجھے بچاؤ۔ حضور نے فرمایا قبر میں میت اس طرح ہوتی ہے۔ ینتظر، قبر والا انتظار کرتا ہے کس چیز کا؟ دعوتاً، دعا کا، تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے رشتے گنوائے، باپ، ماں، بھائی، بہن، عزیز و اقارب،
جب فوت ہونے والے کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی، مغفرت کی، حدیث شریف میں آتا ہے تلحقہ، جب وہ دعا اس کو قبر میں پہنچتی ہے تو اس کو قبر میں اتنا سکون ملتا ہے، اتنی راحت ملتی ہے کہ اگر مال اور دولت دنیا کا کسی کو مل جائے تو مال و متاع دنیا ملنے پر جتنی راحت اور مسرت ہوتی ہے، قبر والے کو اس سے کہیں زیادہ خوشی قبر میں اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے یا اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، اور میری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں دفن ہوں گے تو پہاڑوں کے برابر ان کے ذمہ گناہ ہوگا۔ یہ بھی حدیث شریف مشکات شریف میں، جب انہیں قبر میں دفن کیا جائے گا پہاڑوں کے برابر ان کے ذمہ گناہ ہوں گے، قیامت کو جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ جب تدفین ہوئی تھی تو پہاڑوں کے برابر ان کے ذمہ گناہ تھے، اب قیامت کو جب قبر سے اٹھے ہیں تو ان کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے اہل و عیال، ان کے عزیز و اقارب، ان کے احباب ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں گے، مغفرت کی دعائیں کریں گے، تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میت کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، کسی بھی صاحب ایمان جو دنیا سے فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فوت ہونے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا مسنون ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تعزیت کے لیے، تو وہاں افسوس کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا استغفروا لاخیکم معاذ، فرمایا اپنے بھائی معاذ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو۔ یہ جو تعزیت کرنے ہم جاتے ہیں اور جو فوت ہونے والا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور حضرت معاذ کے گھر تشریف لے گئے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو، اور یہ دعا اتنی نفع بخش ہے، اس پر ایک فیصلہ کن حدیث شریف ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے شرح الصدور باحوال الموت والقبور، موت اور قبر کے احوال پر بہترین کتاب لکھی، 6 صدی ہجری کے مجدد بھی تھے، 6 صدی ہجری کے محدث بھی تھے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل کیا تھا۔ موت اور قبر کے احوال پر شرح الصدور باحوال الموت والقبور، قبروں کے حالات اور موت کے حالات پر انہوں نے بہترین عربی میں کتاب لکھی ہے، جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ٹرانسلیشن ملتی ہے، شرح الصدور باحوال الموت والقبور۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جیسا کہ آج ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، ابھی ہم دعا مانگیں گے۔ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہم دنیا کی کسی رسم کے لیے یہاں نہیں بیٹھے، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے یہاں بیٹھنا عبادت میں گزر رہا ہے، کہ ہم دین کی تعلیم اور تبلیغ کی نیت سے بیان سن رہے ہیں، اور میں اسی نیت سے عرض کر رہا ہوں، تلاوت ہوئی ہے، نعت شریف پڑھی گئی ہے، ابھی فاتح خوانی ہوگی، یہ سارے نیک اعمال جو ہیں اس کا میت کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیوں جمع ہیں سب؟ غور سے سننے والی حدیث شریف ہے، میں حوالہ پہلے عرض کر چکا ہوں، امام سیوطی نے شرح الصدور میں باحوال الموت والقبور میں حدیث نقل کیا، انس راوی ہیں۔ جب ہم دعا مانگیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پہ پھیرنا حضور کی سنت ہے، تو ابھی ہمارے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، جنت میں سے ایک طبق لے کر نوری فرشتہ، اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ جنت سے نورانی طبق لے کے آتا ہے، جتنے کلمے طیبات پڑھے جاتے ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، جتنی سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جتنے سپارے پڑھے جاتے ہیں، جو نیک اعمال ہوتے ہیں، ان کا ثواب نورانی طبق میں سجاتا ہے۔
جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ طبق میں سجاتا ہے، جتنا ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اس کا ثواب اٹھا کر اس نورانی طبق میں رکھتا ہے، اور قبر کے سرانے جا کر کیا کہتا ہے فرشتہ؟ یا صاحب القبر العمیق، یہ وہ لفظ ہیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ کہتا ہے، سرانے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، میت کو کہتا ہے اے گہری قبر والے، یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ہمارے استاد صاحب جب یہ پڑھاتے تھے شرح الصدور اس حدیث کی شرح، تو وہ فرماتے تھے جس طرح گھر میں مہمان آئے تو ایک ٹرے کے اندر آدمی چائے دانی بھی رکھتا ہے، کپ بھی رکھتا ہے، اس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی سجاتا ہے، اور مہمان کے جب سامنے ٹرے لے کے جاتا ہے تو ایک ہی چیز اٹھا کے اس کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ مثال دیتے تھے کہ حدیث شریف کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ جب فرشتہ سرانے کی طرف جا کے کہتا ہے نا یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، پھر وہ کہتا ہے اتنے قرآن مجید کا تحفہ قبول کر، اتنا تیرے لیے کلمہ طیبہ پڑھا گیا، یہ لے کلمہ طیبہ کا ثواب، اتنے سپارے پڑھے گئے یہ لے اس کا ثواب، اتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھی گئی ہے، وہ طبق سے اٹھاتا جاتا ہے، یہ یاسین کا ثواب ہے سورہ کا، یہ سورہ ملک کا ثواب ہے، یہ سورہ رحمان کا ثواب ہے، یہ 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ کا ثواب ہے، یہ 70,000 مرتبہ درود شریف کا ثواب ہے۔ اور جب وہ ثواب پہنچایا جاتا ہے، میت جب وصول کرتی ہے تو حدیث شریف میں ہے میت کو اتنی راحت ملتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کا مال اور دولت سب اس کو مل جائے تو جتنی راحت اسے ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ قبر والے کو اس وقت خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے جب اس کو قبر میں ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت۔ یہ 40 دن کے بعد جو ہم جمع ہوتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 دن تک روح کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ اور ان استعمال والی چیزوں کے ساتھ رہتا ہے جو چیزیں بندہ استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو جن راستوں پر وہ نیک آدمی چلتا تھا وہ راستے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اس کے استعمال والی چیزیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور قیامت کے دن نیک آدمی جہاں نماز پڑھتا ہے وہ جگہ اس کی گواہی دے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی شہر میں جاتے تھے مہمان بن کے تو محلے کی مسجد میں جا کے نفل پڑھ کے آتے تھے، وقت نہیں بھی ہوتا تھا نماز کا، مکروہ اوقات کے علاوہ وہ مسجد میں چلے جاتے ہو 2 نفل پڑھاتے، تو ان سے کوئی پوچھتا بھی آپ کدھر گئے تھے، آپ کی تو چائے ٹھنڈی ہو گئی، وہ کہتے تھے میں مسجد میں گیا تھا نماز پڑھنے، کہتے ٹائم تو ابھی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی ہے جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے نیک عمل کرتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ بھی اس کے حق میں گواہی دے گی، تو میں محلے کی مسجد کو گواہ بنانے گیا تھا۔ تو یہ تعلق جو ہے، اور تیسرے دن جو کل شریف کیا جاتا ہے وہ کیوں کہ شریعت مطہرہ میں سوگ 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد پھر شریعت کہتی ہے کہ اب دکان کھولو، کاروبار کرو، آؤ جاؤ، 3 دن تک شریعت مطہرہ میں سوگ رکھا گیا فوت ہونے والے کے لیے، وہ بھی اہل خانہ کے لیے۔ اور پھر حدیث شریف میں بتایا گیا کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، لوگ دین کی بات سمجھتے نہیں، جس گھر میں فوتگی ہو جائے، یہ جو لوگ کھانا پکا کے ان کے گھر بھیجتے ہیں، ہم نے بنا لیا یہ برادری کی رسم ہے، آج فلاں نے کھانا دیا ہے کل ہم نے دینا ہے، یا انہوں نے ہمارا فوت ہوا تھا تو انہوں نے دیا تھا، ہم نے اسے رسم بنایا۔ اس کا شرعی تقاضا کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ حضور کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، نہ کوئی یہ برادری کی رسم ہے، حضور کی حدیث ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی بھی، ان کا حق ہے کہ وہ تو غم سے نڈال ہیں، ان کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا بلکہ اپنے گھر میں کھانا پکا کر ان کو پاس لے جاؤ اور ہیلے بہانے سے ان کو کچھ نہ کچھ کھلاؤ اور پلاؤ۔ یہ ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو، غم ہے، سوگ ہے،
اور یہ صدمہ ہے، اس لیے دوسروں کا حق ہے کہ کھانا پکا کر کے ان کے گھر۔ حضور کی ظاہری حیات مقدسہ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایک صحابی ان کے گھر میں جب فوت کی تو ساتھ والے گھر میں کھانا پکایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے مہمان آئیں گے آپ کے گھر والے سب کا کھانا ہم پکائیں گے۔ تو ان کے گھر کھانا بھی پہنچانا، ان کو جا کر تسلی دینا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے جنازے میں شریک ہونا، تجہیز و تکفین میں غم کو بانٹنا، یہ شریعت کا سبق تھا۔ تو یہ سارا ایصال ثواب کا پروگرام ہے، اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی کہ جب دنیا سے جائے تو ایسی اولاد پیچھے چھوڑ جائے جو کم از کم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی تو مانگے۔ یہ تو پنجابی کی ایک مثل مشہور تھی، لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی انشاءاللہ کسی دا کوئی ہووے، وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو نام زندہ رہے گا لوگ، اور جو لاولد دنیا سے چلے جاتے ہیں، بھائی اگر فوت ہو جائے لاولد تو دوسرے بھائی اپنی اولاد کا فکر کریں گے یا بھائی کا فکر کریں گے؟ وہ تو اپنی اولاد کو سنبھالیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کسی دا کوئی ہووے، وہ کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن میں دوسرے پہلو سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ ایسا کوئی اولاد میں ہو جو مر جائیں تو پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا تو مانگے نا بھئی، اور کچھ نہیں، دعا تو مانگے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی صاحب، بڑے نیک آدمی ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی جائیداد اور مال، میں نے کہا حاجی صاحب بڑا کرم ہے اللہ کا، بڑی اللہ نے آپ پہ عنایت کی ہے۔ تو وہ آپ دیدہ ہو گئے، کہتے ہیں جو کچھ کمایا بنایا وہ تو اولاد کا ہے۔ فرمانے لگے کہ اب پتہ نہیں جب میری آنکھیں بند ہونی ہیں انہوں نے میرے واسطے ہاتھ چک کے دعا بھی منگنی کہ نہیں منگنی، یہ نہ جائیداد تے قبضہ کر لینا، گڈی بھی نہ سام لینی تے بنگلہ بھی، بینک بیلنس بھی نہ مڑیاں بن لینا، یہ پتہ نہیں ہونا یہ نہ میرے واسطے دعا بھی منگنی کہ نہیں منگنی۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اب آپ غور کریں کہ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ یہ ہے ایمان اور مسلمان کا تقاضا کہ ہم اپنے پیارے تعلق والے دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر ان کے لیے اور عمومی طور پر حضور کی ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اس کے لیے مختصر دعا ہے وہی جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالد، اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، حضور کی امت کے لیے بھی۔ ایک مختصر دعا آئی ہے، وہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تو ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، سجن یار بیلی بھی آ جاتے ہیں، نان کے داد کے بھی آ جاتے ہیں، حضور کی ساری امت آ جاتی ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، یا اللہ حضور کی ساری امت کی ایمان والوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ تو فوت ہونے والوں کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے لیے پڑھائی بھی کرتے، کبھی 2 نفل پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ یہ جو 2 نفل پڑھیں اس کا ثواب میری ماں کی روح کو عطا کر، 2 نفل پڑھیں اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو عطا کر۔ حج عمرہ کے لیے جائیں تو وہاں بھی طواف بھی کر سکتے ہیں فوت ہونے والوں کے لیے۔ تو یہ نیک اعمال جو ہیں اور صدقات و خیرات اور دعائیں میت کے لیے نفع بخش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم ملک محمد اشرف صاحب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے تمام بچوں کو اللہ کریم صبر جمیل اور اہل خانہ کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور آپس میں پیار محبت کا رشتہ قائم رہے، اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔